روزہ رکھنے کی وہ پریکٹس کر رہا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے روزہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو پھر امید ہے انشاءاللہ کہ اگر وہ روزہ کھول دے گا، روزہ افطار کر لے گا وقت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر خالد، کٹ آف ایج کیا ہوگی جس کے بعد روزہ رکھنا فرض ہے؟ دیکھیے، اگر وہ کٹ آف ایج کہیں بیان ہوتی تو آپ سوال بھی نہ کر رہے ہوتے۔ آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں کچھ انسانوں کے اندر ان کے جسمانی قوت، جسمانی صلاحیت میں فرق ہوتا ہے۔ بچوں، جیسے کہ ابھی سوال کیا گیا ہے، بچے پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی عمر سے۔ ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کو بیجا طور پر مشقت میں مبتلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی 10 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کا عادی بن جائے گا، کسی کو 13 سال ہو جائیں گے، کسی کو 14 سال ہو جائیں گے۔ سو ایک ماحول پیدا کریں اور بچوں پر چھوڑ دیں، ان کو انکریج بھی کریں، لیکن بیجا طور پر ان کے اوپر زبردستی بھی نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ سے آپ عمر خود طے ہو جائے گی۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ اسی گھر میں ایک بچے نے 9 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کر دیے، لیکن دوسرے کو 13-14 برس ہو گئے۔ سو یہ فرق انسانوں کے اندر ان کے جسمانی قوت، ان کے حوصلوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر خالد عزیز صاحب، چلتے ہیں #آسک اسلام کے اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام کامران ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو کھانا کیا جاتا ہے جسے کڑوی روٹی بھی کہتے ہیں، تو کیا یہ کھانا جائز ہے؟ حالانکہ یہ کھانا گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو دعوت بنا لی ہے کہ جو آتا ہے وہ کھا کے جاتا ہے، تو ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب کہیں کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے تو اس میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو دین نے ہم کو بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ معاشروں کا اپنا طور طریقہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو طور طریقہ ہے، اس کو بہرحال کسی اصول ضابطے کے اندر رہ کر ہونا چاہیے۔ جو دین نے بات بتائی ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ جو مرنے والا یا مرنے والی ہے اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اس کی نماز جنازہ ہو، اور پھر اس کو قبر میں، قبرستان میں لے جا کے دفن کیا جائے۔ گھر والوں کے کھانے کے معاملے میں کیا بندوبست ہو، اس میں کوئی دین نے حکم نہیں دیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ کہ جو تعزیت کے لیے آئے ہیں یا نماز جنازے میں شریک ہیں اور کھانا اتنا وافر موجود ہے کہ گھر والوں کے علاوہ دوسرے بھی کھا سکتے ہیں، تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قانون نہیں بیان کیا گیا۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ اصل میں تو ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جن کے گھر میں پچھلے 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ بیچارے بالکل نہیں کھا سکے، تو ان کو سب سے پہلے موقع دینا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی خارج سے آیا ہے تو وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ باہر والے آئیں اور وہی سارا کھانا کھا کے چلے جائیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ ناجائز کھانا ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کا دل نہیں مانتا، آپ بے شک نہ کھائیں۔ تو یہ جو ایک ہمارے ایک روایت ہے، یہ جیسے آپ نے کہا کہ کلچرلی ایک کچھ روایات ہوتے ہیں کہ ہم نے 40 لوگوں کا کھانا دینا ہے، وہ جیسے ہمارے دوست کا ایک دعوت نما ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور یہ دین کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، نہ ہی یہ کوئی قانون ہے۔ کریکٹ سر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، نہیں، یہ بالکل ناموزوں چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی دعوت کا منظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں بہرحال ایک خاندان سوگوار ہے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے لوگ آئے ہیں، تو اس ماحول کو ویسا ہی ہونا چاہیے، نہ کہ معلوم ہو کہ کوئی ولیمے کی دعوت ہے اور لوگ بالکل ٹوٹے پڑے جا رہے ہیں کھانے کے اوپر۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
جی یہ ہے ہیشٹیگ آسک اسلام. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر خالد ظہیر کی جانب سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کے دل و دماغ میں سوالات خصوص سے ہٹ کے ہو بے شک آپ واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں. آج کا موضوع تھا ہمارا ویمنز رائٹس, خواتین کے حقوق. اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر خالد ایک سوال دماغ میں آیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں آمدنی کی, انکم کی, کہ عورت بھی کما رہی ہے اور مرد بھی کما رہا ہے. میں نے کئی اسکالرز کو سنا اور ان کا کچھ اسکالرز کا یہ کہنا ہے, اور میں آپ کا میں نظریہ چاہوں گا کہ جو آمدنی عورت کما کر لے کر آتی ہے گھر پہ, اس آمدنی کے اوپر, اس انکم کے اوپر, ان پیسوں کے اوپر مرد کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, اگر یہ بات کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوتی تو میں آپ کو آیت کا حوالہ دے کے بتا دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آخری حد تک واضح کیا ہوتا تو بات زیر بحث نہ ہوتی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عاشروہن بالمعروف. اے مردو, اے شوہرو, تم اپنی بیویوں کے ساتھ دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رہو. اب ایک گھر ہے جس میں شوہر خوب کما رہا ہے اور بیوی شوہر کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہیں کما رہی ہے, تو اس کو ظاہر ہے کہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ایک اور فیملی ہے جس میں شوہر کما تو رہا ہے لیکن بہرحال اس کی کمائی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, اور میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھا ہے کہ بیوی بھی کمانا شروع کر دے. تو اگر بیوی کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو آپس میں باہمی مشورے سے معاملات کو طے کرنا چاہیے. خالد صاحب, یہ مشورہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حد یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد جو بچے ہیں جن کے مثال کے طور پر دودھ پلانے کا معاملہ ہے تو ان کا فیصلہ شوہر یعنی ایکس شوہر اور ایکس بیوی طلاق ہو چکی ہے وہ کریں گے باہمی مشورے سے. سو ایک اچھا خاندان وہ خاندان ہے جس میں شوہر اور بیوی گھر کے معاملات چلاتے ہیں, خاندان کے مختلف اہم معاملات میں فیصلہ کرتے ہیں باہمی مشورے کے ساتھ, ایک دوسرے کی بات سن کر, ایک دوسرے کی بات کا احترام کر کے. تو انشاءاللہ کبھی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے مجھے شدید خدشہ ہے کہ جھگڑے پیدا ہوں گے, کہ جہاں کسی صاحب نے کہہ دیا کہ عورت کی کمائی کا مرد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. بھائی آپ کو کیا معلوم گھر کے کیا حالات ہیں. سو اس کو چھوڑ دیں اچھے شوہر پر اور اچھی بیوی پر کہ دونوں مل کر فیصلہ کریں. عام طور پر یہ بات درست ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں سے ان کی کمائی گھر کے اخراجات کے لیے نہیں لینی چاہیے, لیکن بہرحال اگر بیویاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ نہیں گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, تو ان کے کنٹریبیوٹ کرنے میں اور شوہروں کو اس کو ایکسپٹ کرنے میں, قبول کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. موضوع جو ہمارا رہا ہے وہ ہے ویمنز رائٹس, خواتین کے حقوق. یاد رہے کہ آپ ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, آج نیوز آفیشل کے یوٹیوب پیج پر, اور فیس بک کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہم بار بار آپ سے یہ کہنے دعوت دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ اپنے سوالات بلا دھڑک بلا جھجک واٹس ایپ ویڈیو اس نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. جو بھی آپ کے دل دماغ میں سوال, there is no such thing as a stupid question. جیسے ڈاکٹر خالد نے بھی کہا کہ سوال ہے تو ایک تجسس ہے, جیسے شو کے ہم نے شروع بھی کہا تھا, بلکہ آج اسلام کے چند جو پہلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے واضح کیا تھا وہ یہ تھا کہ علم کا ہاتھ تھامے ہوئے اور تجسس کے ذریعے ایک چاہ ہے, کچھ سوالات اٹھتے ہیں اور ان سوالات کے جواب ضروری ہیں. اور اس لیے ہمارے ساتھ اس پورے سفر میں ہمارے مذہبی اسکالر اور استاد محترم ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں اس پورے سفر میں. ڈاکٹر خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. we'll see you again next time. شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور ایپیسوڈ, آج اسلام کے ایک اور ایپیسوڈ میں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. پھر ملتے ہیں جی, فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.